اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہودی کون ہے؟ کہاں سے آئے؟ ہٹلر یہودیوں سے اتنی نفرت کیوں کرتے تھے؟ ہٹلر نے 60 لاکھ یہودیوں کا قتل کر کے 600 یہودیوں کو کیوں چھوڑ دیا؟ ان سبھی سوالوں کے جواب آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے نوٹیفیکیشن بیل کو ضرور دبائیں تاکہ میرے سبھی آنے والے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی سے مل سکے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہٹلر آخر کیوں یہودیوں سے اتنی نفرت کرتا تھا؟ یہ وہ سوال ہے جو ہر انسان جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ ہٹلر نے سبھی یہودیوں کو جرمنی میں بلا کر قتل کر دیا تھا، لیکن وہ خود جرمنی کا رہنے والا نہیں تھا، بلکہ اس کی پیدائش جرمنی کے پڑوسی ملک ہنگری میں ہوئی تھی۔ ہٹلر اپنے دھرم سے عیسائی تھا، لیکن اس کا باپ یہودی تھا۔ ہٹلر اپنے باپ سے بہت زیادہ نفرت کرتا تھا، کیونکہ ہٹلر کی ماں ایک خوبصورت عیسائی لڑکی تھی کہ جسے ہٹلر کے یہودی باپ نے زبردستی اپنے پاس رکھا ہوا تھا، اور وہ اس پر بے حد ظلم ڈھاتا اور ہر وقت مارتا پیٹتا۔ ہٹلر بچپن سے ہی اپنے یہودی باپ کی انہی حرکتوں کی وجہ سے اس سے نفرت کرنے لگا تھا۔ اس لیے ہٹلر کو یہودیوں سے بھی ایک خاص نفرت تھی۔ ہٹلر نے بچپن ہی سے بہت زیادہ غریبی دیکھی تھی۔ وہ جب تھوڑا بڑا ہوا تو اس نے جرمنی کی فوج میں بھرتی ہونا چاہا، لیکن اسے فوج میں جگہ نہ ملی کیونکہ اس کی صحت بہت کم تھی۔ فوج کے کمانڈر نے ہٹلر کو یہ کہہ کر فوج سے واپس کر دیا کہ تم تو ایک بندوق بھی نہیں اٹھا سکتے، فوج میں داخل ہونا تو دور کی بات ہے۔ لیکن جب جرمنی پر آس پاس کے کچھ ملکوں نے حملہ کر دیا اور وہاں کے حالات بگڑے تو مجبور ہو کر جرمنی کے فوج کمانڈر نے ہر طرح کے لوگوں کو فوج میں داخل کرنا شروع کر دیا، اور انہیں مشکل حالات میں ہٹلر بھی جرمنی کے فوج میں داخل ہو گیا۔ ہٹلر نے ایک لمبے زمانے تک جرمنی کی فوج میں کام کیا اور بعد میں اپنی ہی ایک خاص پارٹی بنا کر حکومت کے خلاف ہو گیا اور پھر دھیرے دھیرے حکومت کے تخت پر جا بیٹھا۔ ہٹلر بچپن سے دیکھتا آیا تھا کہ یہودی قوم کسی کے ہمدرد نہیں ہوتے، وہ چاپلوسی اور دھوکہ دھڑی میں سب سے آگے رہتے ہیں۔ اس لیے حکومت ہاتھ میں آتے ہی اس نے جرمنی کے لوگوں کو یہودیوں کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا اور آخر میں ایسا ماحول بنا دیا کہ پورے جرمنی کے عیسائی لوگ یہودیوں کے کٹر دشمن بن گئے۔ جب ہٹلر نے دیکھا کہ اس کے اپنے جرمنی لوگ اس کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں اور اسے ہی اپنا سب سے اچھا لیڈر سمجھ رہے ہیں، تو اس نے ایک قانون پاس کیا کہ اب اس وقت پوری دنیا میں جتنے یہودی ہیں ان سبھی کی نسل کو پوری طرح ختم کر دیا جائے تاکہ دنیا یہودیوں کی گندگی سے پاک ہو جائے۔ کیونکہ ہٹلر یہودیوں کی پوری تاریخ جانتا تھا، اسے پتا تھا کہ انہی یہودیوں نے ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکایا تھا، اور انہی یہودیوں نے ہزاروں نبیوں کو قتل کیا ہے اور ہمیشہ سے یہ لوگوں پر ظلم ڈھاتے آئے ہیں۔ اس لیے ہٹلر کے ایک حکم پر سارے جرمنی کے عیسائی لوگ اس کے اس فیصلے کے لیے تیار ہو گئے۔ لیکن اب سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ پورے جرمنی میں 6 لاکھ سے زیادہ یہودی تھے، اور ادھر ادھر علاقوں میں بھی جو یہودی بچے تھے انہیں بھی بہانے سے جرمنی بلا لیا گیا۔ لیکن اب اگر ایک ساتھ 6 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا گیا تو آخر اتنی لاشوں کا کیا ہوگا؟ تو بہت سوچ وچار کے بعد ہٹلر کے اپنے لوگوں نے یہ طریقہ نکالا کہ ہم ان سبھی یہودیوں کو بہت درد بھری موت دیں گے اور ان کے جسم کو گلا کر اسے اپنے کھیتوں کے لیے کھاد بنا لیں گے۔ آخر اسی فیصلے پر عمل کیا گیا۔ ایک بہت بڑی فیکٹری بنائی گئی کہ جس میں الگ الگ سیکشن رکھے گئے۔ اب ہٹلر کے حکم پر ہزاروں یہودیوں کو ایک ساتھ پکڑا جاتا اور پھر اسی فیکٹری میں لے جا کر سب سے پہلے ان سبھی کے کپڑے اتار دیے جاتے تاکہ ان کپڑوں کو جرمنی کے لوگ اپنے استعمال میں لا سکے
اور پھر سبھی کو اگلے سیکشن کی طرف دوڑا دیا جاتا۔ اگلے سیکشن میں جا کر ان سبھی یہودیوں کے سر کے بال کاٹ لیے جاتے، یہاں تک کہ ہٹلر کے حکم پر عورتوں کے بھی بال کاٹ لیے جاتے تاکہ ان سے جرمنی کے لوگ اپنے بستر بنا سکیں۔ اتنا کرنے کے بعد ان سبھی یہودیوں کو اگلے سیکشن کی طرف دوڑا دیا جاتا۔ اگلے سیکشن میں پہنچتے ہی ان کے اوپر اچانک ایسے کیمیکل ڈالے جاتے کہ وہ سبھی یہودی بے ہوش ہو کر زمین پر گر جاتے، اور پھر ان سبھی کے جسموں کو ایک مشین کے اندر ڈال دیا جاتا۔ اس مشین میں بہت ہائی ایسڈ اور الگ الگ طریقے کے کیمیکل موجود ہوتے۔ ان بے ہوش یہودیوں کو جیسے ہی اس مشین میں ڈالا جاتا تو آدھے گھنٹے کے اندر اندر 1000 سے زیادہ یہودیوں کا جسم پوری طرح گل کر کالے کھولتے پانی کی طرح دوسری طرف سے نکلتا، اور پھر اس کالے پانی کو بھی یہ جرمنی کے لوگ اپنے کھیتوں میں کھاد بنانے کے لیے استعمال کرتے۔ ہٹلر کے حکم پر اسی طرح یہودیوں کے جسم کو کیمیکل اور ایسڈ سے پگھلا کر پوری طرح ختم کر دیا جاتا، اور پھر ان کے جسم سے بننے والے کالے ایسڈ کو کھیتوں کی کھاد بنانے میں استعمال کیا جاتا۔ اسی طرح ہٹلر نے پورے 60 لاکھ یہودیوں کو قتل کروا دیا۔ آخر میں اس نے صرف 600 یہودیوں کو چھوڑا اور کہا کہ جاؤ اے یہودیوں، میں تمہیں اس ملک سے بھاگنے کی اجازت دیتا ہوں۔ جب کسی نے ہٹلر سے پوچھا کہ آخر تم نے 60 لاکھ یہودیوں کو قتل کرنے کے بعد ان 600 یہودیوں کو زندہ کیوں چھوڑ دیا، تو ہٹلر کا بہت مشہور جواب جو کتابوں میں لکھا ہے کہ میں ان 600 یہودیوں کو اس لیے چھوڑ رہا ہوں تاکہ آنے والی نسل جان سکے کہ آخر میں نے 60 لاکھ یہودیوں کو کیوں قتل کروایا، اور یہ ظالم قوم دنیا کے لیے کیسے ایک ناسور ہے۔ دوستو، یہودیوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، انہوں نے ہمیشہ سے لوگوں پر صرف ظلم ہی ڈھایا ہے۔ اس لیے تاریخ میں یہودیوں پر جب بھی کوئی عیسائی بادشاہ بنا تو اس نے اپنے ملک کے یہودیوں کو چن چن کر قتل کروا دیا، کیونکہ یہ یہودی اپنے ملک میں رہتے ہوئے بادشاہ کے خلاف سازشیں کرتے اور اسے ہٹانے کی کوشش میں لگے رہتے۔ آج پوری دنیا میں یہودیوں کی تعداد بہت کم ہے، کیونکہ یہ قوم ایسی ہے کہ ان میں کوئی کنورٹ ہو کے یہودی نہیں بن سکتا۔ مطلب جیسے کوئی غیر مسلم اگر مسلمان بننا چاہے تو اسلام میں اس کی اجازت ہے، یا کوئی عیسائی بننا چاہے تو ان کے مذہب میں بھی اس کی اجازت ملتی ہے۔ مطلب دنیا کے ہر مذہب میں کنورٹ ہو کر دوسرے مذہب کو اپنانے کی پوری اجازت ملتی ہے، لیکن یہودی مذہب بالکل بھی ایسا نہیں ہے کہ اس میں اگر کوئی بھی کنورٹ ہو کر یہودی بننا چاہے تو وہ یہودی نہیں بن سکتا، بلکہ یہودی وہی بن سکتا ہے جو صرف و صرف یہودی نسل سے ہو۔ اس لیے آج دنیا میں سارے دھرموں میں سب سے کم تعداد یہودیوں کی ہے، لیکن ان کی چاپلوسی اور دھوکے داری اتنی آگے ہے کہ انہوں نے آج پوری دنیا کو اپنے کنٹرول میں کر رکھا ہے۔ ہر ملک کی GDP کو ایسا جکڑ رکھا ہے کہ اگر کوئی بھی ملک ان کے خلاف کھڑا ہو تو وہ اس ملک کی کرنسی کو اتنا زیادہ گرا دیں گے کہ وہاں کھانے پینے کے بھی لالے پڑ سکتے ہیں۔ اس لیے آج کل ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیلی یہودی معصوم فلسطینیوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں، لیکن 57 سے زیادہ مسلم دیشوں میں سے کوئی بھی ان فلسطینیوں کے حق میں بولنے کے لیے تیار نہیں۔ سارے مسلم دیش اپنی قوم کو خاموش کرنے کے لیے آپس میں بیٹھے صرف باتیں کر رہے ہیں۔ ان کو اسی بات کا ڈر ہے کہ اگر ہم یہودیوں کے خلاف گئے تو ہمارا ملک ترقی سے رک جائے گا، یا ہمارے ملک میں کھانے پینے کی کمی آنے لگے گی۔ اب دوستو، آپ خود ان مسلم دیشوں کی گھٹیا سوچ دیکھ سکتے ہیں۔ رزق دینے والی ذات صرف ایک اللہ کی ہے۔ جب اللہ چاہے تبھی ملک کی GDP گرتی ہے۔ یہودیوں کے گرنے سے کچھ نہیں ہوتا، لیکن آج سبھی مسلم دیش ان ظالم یہودیوں سے صرف اسی بات پر ڈر رہا ہے، اگر ہم ان کے خلاف گئے تو یہ سب اسرائیل، یہودی و امریکہ مل کر ہمارے ملک کی حالات خراب کر دیں گے اور ہمارے ملک میں بھوک مری عام ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سبھی اسلامک دیشوں کو حضرت عمر و ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت یاد دلا دے کہ جن کے رہتے ہوئے کیسر
و کسرا جیسے بڑے بڑے بادشاہ بھی مل کر اسلامک ملکوں کی GDP نہ گرا سکے تو آخر ان یہودیوں کی کیا اوقات ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے نوٹیفیکیشن بیل کو ضرور دبائیں، جس سے میری سبھی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی سے مل سکے۔